نمرود اپنی حکومت و سلطنت میں راحت و راج کرتا رہا اور اپنی طاغوتی اور ظالمانہ حرکتوں پر عمل پیرا رہا۔ خداوند قدوس نے آخری بار اپنی حجت تمام کی تاکہ اس کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو کائنات کے اندر اپنی کمزور ترین مخلوق سے اس کی ذلت آمیز زندگی کو نابود کر دے۔ بس اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد کہ اب ان تمام بے خودگیوں اور اذیتوں کو انجام دینے اور پھر ہزیمت و شکست فاش کھانے کے بعد تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ غرور کے سرکش گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور ابراہیم کے خدا اور جو تمام آسمانوں اور زمین کا خدا ہے اس پر ایمان لے آؤ، نیز ظلم اور ستم اور شرک و استبداد سے دست بردار ہو جاؤ، ورنہ مزید مہلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو یاد رکھو کہ اللہ کی فوج ان گنت ہے، ان میں سے کمزور ترین لشکر تمہیں اور اس عظیم لاؤ لشکر کو ملیا میٹ کر دے گا۔ نمرود بے حیا نے ان نصیحتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انتہائی گستاخی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری زمین پر میری طرح کسی کے پاس بھی مضبوط اور طاقتور فوج نہیں۔ اگر ابراہیم کے خدا کے پاس کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ ہمارے مقابلے میں لے آئے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرو۔ بس نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی اور ان 3 دنوں میں اس نے وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی اور کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلے تکبر و غرور کے نشے میں مست تھے اور تمسخر کرتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک طوفان ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ مثلاً ایک شخص کو ہزار مچھر چمٹ گئے، اور وہ اس قدر بھوکے تھے کہ جیسے کئی مہینوں سے کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ بس اس حملے کو کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا عظیم لاؤ لشکر ایک ذلت آمیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہو گیا۔ نمرود نے جب مچھروں کا برق آسا حملہ دیکھا تو اپنے محکم محل کی طرف فرار کر گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ نہایت مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا۔ بس جب اسے وہاں پر کوئی مچھر کا دانہ نظر نہ آیا تو اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ میں نجات پا گیا ہوں۔ بس اسی دوران میں وہی فرشتہ ناصح انسان کی صورت میں دوبارہ نمودار ہوا اور نمرود کے پاس آیا اور نمرود سے کہا کہ تم نے ابراہیم کا لشکر دیکھ لیا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اور توبہ کرو اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کی کوئی اعتنا نہ کی۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنک مارا تو وہ سوج گئے۔ پھر وہی مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا اور اپنی کامیابی کے شادیانے بچانے لگا۔ یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا۔ اس کے نوکر چاکر اس کے سر پر مارتے تاکہ اسے کچھ آرام مل جائے۔ بالآخر وہ آہو بھکا کرتے ہوئے بڑی ذلت خواری سے واصل جہنم ہوا اور اس کی ذلت آمیز زندگی کی بساط لپیٹی گئی۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شامی کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں فرمایا کہ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بدھ کے دن منجنیق میں رکھ کر آگ میں اچھالا، اور خداوند قدوس نے بھی بدھ ہی کے دن نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کمزور ترین مخلوق یعنی مچھر کو ایک خود غرض جبار نمرود کی طرف بھیجا، اور وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے مغز تک گیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے
کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے زمانے کے بدمعاش ترین انسان کو موت کی نیند سلا دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مچھر نے نمرود کے ہونٹوں پر کاٹا تو اس نے بہت ہی صحیح کی کہ اسے پکڑے، لیکن مچھر اڑ کر اس کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنی ناک سے باہر نکالے، لیکن مچھر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے اپنی مچھر کے ذریعے اسے 40 دن تک عذاب میں مبتلا رکھا اور آخر کار واصل جہنم ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ مچھر ایسا تھا کہ جس کا آدھا دھڑ مرا ہوا تھا، اس حصے میں ذرا برابر بھی طاقت نہ تھی۔ جب وہ نمرود کے مغز میں داخل ہوا تو اس نے اپنی زبان حال سے یوں کہا کہ اے نمرود، اگر تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو تو میرے بے جان دھڑ میں جان ڈالو تاکہ میں بدن کے اس حصے سے تمہاری ناک سے باہر آ جاؤں، یا میرے بدن کا وہ کہ جو سالم و تندرست ہے اسے مار دو تاکہ مجھ سے جان چھڑوا سکو۔